بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہ رب العزت کلام حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے جن الفاظ کا چناؤ کر کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے دو تذکرے فرمائے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ اپنے نبی کا ربط اور تعلق بیان کیا، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ان شخصیات کا ذکر کیا وہ شخصیات جو نبی کے حرم میں آئیں اور مومنوں کی مائیں بنیں۔ گیارہ ازواج مطہرات ہیں نبی پاک کی۔ گیارہ ازواج میں کھولیں آواز، 11 ازواج مطہرات میں کثیر تعداد میں ازواج مطہرات ایسی خواتین ہیں جو یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پیغمبر کے لیے کوئی مشکل تو نہ تھا کہ وہ آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بیوگان اور مطلقہ عورتوں سے شادی کیوں کی؟ اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں، اس دور میں جب کوئی خاتون اس کا شوہر وصال کر جاتا یا وہ خاتون جس کا اپنے شوہر سے معاملہ ہم آہنگی بہتر نہ ہوتی
تو وہ سکھ کا سانس لینے کے لیے، اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس سے آزادی حاصل کر لیتی۔ اس جہالت کے دور میں بت پرستی کے دور میں ایسی عورتوں کو معاشرے میں نحوست اور ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ اس خاتون کی وجہ سے اس کے سر سے شوہر کا وہ سایہ ختم ہو گیا، اور اس عورت نے اپنے خامد سے وفا نہ کی، لہذا ان دونوں خواتین کو، دونوں درجے کی عورتوں کو حقارت، ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ طلاق یافتہ عورتیں اور بیوہ عورتیں سر جھکا کر اور منہ چھپا کر اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے چھپ جاتی تھی۔ اس بگڑے ماحول میں جہاں عورت کی عزت نہ تھی، عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ ہوتا تھا۔ ایسی خواتین کو اس ماحول اور اس انداز کو بدلنے کے لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلا نکاح بیوہ سے کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مکہ کے کافروں نے تو برملا کہا تھا، حضرت سید دو عالم کے چچا حضرت ابو طالب مولا کائنات کے والد ہیں، انہیں بلا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہو اچھا رشتہ چاہیے تو وہ جو آپ کہیں گے ہم وہ رشتہ آپ کو دیں گے، جتنی دولت چاہیے ہم آپ کی تجوریاں بھر دیں گے، جتنی جائیداد چاہیے ہم آپ کو بہت سی جائیداد لکھ کر دیتے ہیں، مل کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ سنایا اور برملا کہا کہ مجھے عرب کی دوشیزاؤں کا لالچ دینے والے اور مجھے دولت کا لالچ دینے والے منکروں، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو یاد رکھنا محمد کبھی حق کہنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ ایک سچائی تھی، یہ ایک صداقت تھی، یہ ایک نبوت کی علامت تھی۔ فرمایا حق بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوہ عورت سے نکاح کیا اور طلاق یافتہ عورت سے نکاح کیا، عرب کے معاشرے میں بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کو عزت ملی، مقام ملا،
اور وہ جو تخیل اور تصور مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا، وہ پیغمبر کے کردار نے، پیغمبر کے عمل نے سارا ختم کر دیا۔ اور وہ عورت جسے نحوست اور ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ جب نبوت کے گھر میں آئی تو ہر بیوہ اور ہر مطلقہ عورت کو جو عزت اور عظمت ملی وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان تمام 11 ازواج مطہرات، یاد رکھیے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے 11 ازواج مطہرات کا سن کر اپنے ایمان کو مذبذب نہ کرنا کہ نبی نے 11 شادیاں کی۔ فرمایا خبردار، یہ محمد عربی کی 11 شادیاں نہیں تھی، میرے نبی نے امت کی بھلائی کے لیے 11 مدرسے کھولے تھے۔ جہاں خاندان کو عزت نہ تھی اور جہاں غربت کو عزت نہ تھی، میرے آقا نے ان کے گھروں سے بیٹیاں لے کر عزت کو بھی بلند کیا اور عورت کے وقار کو بھی بلند کیا۔ بہت سے ایسے تھے جن کی بیٹیاں ایمان لائیں مگر باپ ایماندار نہیں ہے۔ سب سے ایک بڑی مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ نبی کے حرم میں ہے، اور بڑے عرصے کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ملنے آتا ہے۔ نبی نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم میرے حرم میں ہے، تیرا باپ کافر ہے، میرے گھر میں نہ آئے، نہیں۔ نبی نے باپ اور بیٹی کا ایسا رشتہ قائم کیا، دنیا کائنات نے ایسی مثال کبھی پیش نہیں کی۔ لیکن جب باپ بیٹی کے گھر میں آتا ہے، رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا ہے، بیٹی فوری بستر لپیٹ دیتی ہے۔ باپ ہے، بستر لپیٹ دیتی ہے۔ باپ اندر آیا، اسے علیحدہ بٹھایا چٹائی پر، تو کہا بیٹا مدت کے بعد تیرا باپ تیرے گھر میں تجھے ملنے آیا ہے، بجائے اس کے کہ تم بستر نہ تھا اور بچھا دیتی، لیکن تو نے بچھا ہوا بستر اٹھا دیا۔ تھی بیٹی مگر ادھر تھی مومنوں کی ماں۔ خدا را ذرا توجہ سمجھئے ذرا، میں جس موضوع کو لے کر آ رہا، ادھر بیٹی ابو سفیان کی ہے، بیٹی کافر کی ہے، لیکن ادھر مومنوں کی ماں ہے۔ بیٹا بچھا ہوا بستر نہ تھا تو بچھا دیتی، لیکن تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ اور کیا جواب دیا؟ کہا بابا تو باپ ہے اور یہ بستر ہے نبی کا۔ نہیں، اگر دل نہیں کہتا تو سبحان اللہ میں دیتا ہوں۔ خدا تمہاری زبانوں میں برکت دے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی اور کی بات کروں تو سبحان اللہ نہ کہو، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، جب عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کی بات آئے تو زبان کو تو کھول، خدا پردے کھول دے گا۔ نہیں کہو گے تو منافقت ہوگی، دل سے کہو گے تو محبت بڑھے گی۔ توجہ ہے دوستو؟ اگر ہے توجہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ سنا دو۔
کہا بے شک تو باپ ہے مگر یہ بستر ہے نبی کا. پھر کیا کہا؟ باپ یہ بستر نبی کا. پھر کہا خدا کی قسم سیرت میں جب یہ جملہ پڑھا میں چاہتا ہوں کہ ہزاروں شاہیاں ام حبیبہ کے جذبے پہ قربان کروں. کہا کہ باپ ہے مگر تو ہے پلید، یہ بستر ہے پاک. باپ ہے سامنے، تو پلید ہے، یہ بستر ہے پاک. میں پاک بستر پہ ناپاک باپ کو بٹھا دوں؟ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. اور ان میں 11 ازواج مطہرات میں ایک خاتون ہے جو کنواری ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عائشہ میں کہوں میری کیا مجال ہے؟ کوئی ملا کہے اس کی کیا مجال ہے؟ کوئی محدث کہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مفسر کہے اس کا کیا کمال ہے؟ نہیں، آؤ. کس نے کہا؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو امامت اور قرات میں بے مثال قاری تھے. عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 مبشرہ جن کو نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. فرمایا انت فی الجنہ، سرکار نے کہا. فرمایا میرا صحابی کھڑے ہو جاؤ. عبد الرحمن جی حضور. فرمایا میں تیرا محل جنت میں دیکھ رہا ہوں. سرکار نے خوشخبری دی. عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت فاروق اعظم نے نماز تراویح کا پہلا امام مقرر کیا تھا، اور مولا کائنات جن کے لیے میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور علی جس کے لیے میرے نبی نے کہا، بلکہ خود مولا علی نے کہا سارا قرآن سورت فاتحہ میں، اور ساری سورت فاتحہ، ماشاءاللہ وہ کرسی لے آؤ نا بیٹا. ہاں، سارا قرآن سورت فاتحہ میں، ساری سورت فاتحہ بسم اللہ میں، ساری بسم اللہ بے میں، اور ساری بے نقطے میں. اور مولا علی کہتے ہیں وہی نقطہ میں ہوں. جن کے علم پہ ناز صحابہ کرتے تھے وہی حضرت مولا علی کہتے ہیں. تمام اور بھی بہت سے صحابہ، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، اور بھی بہت سے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہمیں نظر نہ آتا ہم در عائشہ صدیقہ پہ حاضر ہو جاتے ہیں.
تھوڑا آگے ہو جاؤ نا, پکھا بند کر لیتے یاسر, بالکل چٹ چکی تھی صدقے بننا, ہلکا ہلکا چلا اچھا نا, میرے لیے نہیں, جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے چلا دو, تاکہ یہ نہ کہے نا کہ بھئی آپ ہی گرمی بیٹھے تھے, سا کوئی گرمی بلائے نے. اچھا چلو, اللہ کرے ودھیا راوے. تو عرض کر رہا تھا, جس مسئلے کا حل کسی صحابی کے پاس نہ ہوتا, فرماتے ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر آتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسئلے کا جواب دیتی. اب گھٹ نہیں تھی سیدہ, اور بند کر دیتی. اس کا ذرا شور ہے نا, تو وہ گفتگو کرنے میں وہ لطف نہیں آتا جو ایک سکون میں آتا ہے. اب سنیے ذرا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی سوال کیا جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قرآن کی آیت پڑھتی اور حدیث کا حوالہ دیتی تھی. بہت کمال کی حافظہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظہ, معلمہ, محدثہ, فقیہہ, نبی پاک کے بعد سب سے بڑی عالمہ, اور 9 سال جو نبی کے حرم میں رہی, جو کچھ نبی کے سینے میں تھا عائشہ صدیقہ کے سپرد کر دیا. یہ میں نے ایک اپنی محبت کا اظہار کیا. عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. بڑے بڑے اولو العزم صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فیض پاتے تھے, اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے بستر پر قرآن آتا تھا. شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہ اعزاز کسی اور زوجہ کو نہیں ملا, یہ اگر ملا ہے تو فقط حضرت عائشہ صدیقہ کو ملا ہے. عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر مصطفیٰ اور جبریل آ گئے. میرا بھی دام یہ کہتا ہے, جبریل عرض کرتے ہوں گے یا اللہ تیرا نبی عائشہ صدیقہ کی گودی میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہے, کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جہاں میرا محمد بیٹھا وہی لے جاؤ, وہی کو وہی لے جاؤ. عائشہ صدیقہ کے بستر پر وحی کا نازل ہونا, اور تقریباً 2200 احادیث جن میں کثرت کے ساتھ صحیح حدیث ہے. صحیح حدیثوں سے کہتے ہیں جس کا درمیان میں کوئی راوی ٹوٹنے نہ پائے. صحیح احادیث 2200 تقریباً 2200 کے قریب ہیں. یہ سب اعزاز, اور پھر اعزاز دیکھیے, اللہ سب کی اولاد کا مقدر اچھا بنائے. آپ کی اولاد ہو, آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کبھی باپ کرے, کبھی ماں کرے, کبھی بھائی کرے, کبھی دوست, یہ ایک رشتوں کی ایک بنیاد رکھتے ہیں. لیکن عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ جس کے رشتے کا انتخاب خود خدا کرتا ہے. آقا بیٹھے ہیں, بارگاہ نبوت میں جبریل امی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ سلام دے رہا ہے. اچھا پیغام کیا ہے؟ یہ ایک کپڑا ہے, اس کپڑے پہ ایک تصویر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے اس کا نکاح عرش پر رب نے آپ سے کر دیا ہے.
سرکار نے اس تصویر کو دیکھا، صاحبو سرکار نے اس تصویر کو دیکھا، اور جو ہی تصویر کو دیکھا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے حضرت سیدنا آقا دو عالم کے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو وہ تصویر دکھائی، فرمایا ابو بکر، جی حضور یہ تصویر دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تصویر دیکھی تو حیران ہو گئے، خوشی سے پھولے نہ سما سکے۔ فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ تصویر کس کی ہے؟ اور خوشی سے طرف کر کہا حضور یہ میری بیٹی عائشہ کی ہے۔ فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تیری بیٹی کا نکاح خدا نے مجھ محمد سے کر دیا ہے۔ اب میں ایک ماحول بنا کر میں ایک پورا ماحول بنا رہا ہوں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ اب میں جس موضوع کی طرف آ رہا ہوں ذرا، یہ ساری عزت، یہ مقام، یہ شہرت، یہ منزلت، یہ تمکنت، یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام، یہ سب کچھ کے باوجود جس کا انتخاب خدا کرے، اتنی عزت و عظمت کی مالک ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ منافقوں نے الزام لگا دیا، اور میں وہ الزام بتانے سے قاصر ہوں۔ بس الزام لگایا ایسا جس سے عرب کی پوری دھرتی کانپنے لگ گئی۔ منافقوں نے ہوا اڑا دی حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف، یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ میں نے اس لیے پہلے وہ ساری عزتیں، عظمت کی منزلیں وہ میں نے تمام طے کر کے آپ کے کوشش گزار کر دی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ ظالموں نے الزام لگایا میری بیوی پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ معاملہ بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا۔ کچھ نادان اپنے بھی شامل ہو گئے، ہوا چلی تو اپنے بھی شامل ہو گئے۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایک مرتبہ کہا، منبر پہ بیٹھ کر کہا، فرمایا لوگوں، کچھ بدبختوں نے عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا ہے، میں محمد کہتا ہوں میری عائشہ کل بھی سچی تھی، میری عائشہ آج بھی سچی ہے۔ یہ نبی نے خود کہا ایک دن شروع میں۔ معاملہ بڑھتا گیا، یہ پروپیگنڈا بڑھتا گیا، منافقوں کی سازش بڑھتی گئی۔ آقا ایک دن گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ دن مجھ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ آقا اندر آ، میں نے اٹھ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ فرماتی ہیں بخدا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی، جو کچھ مدینے میں ہو رہا تھا مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ سرکار سے سلام کیا، نبی پاک نے وعلیکم السلام کہہ کر چہرہ پھیر لیا، مجھ سے بولتے نہیں۔ 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے۔ وہ کیسے شعر ہے نقشبندی صاحب، دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو سنگیو، شلا مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے بھی مرے رہتے۔ اور جس کا مرشد میرا نبی ہو،
خدا را اگر نہ کہہ سکو تو اور بات ہے، کہو تو پھر محبت سے کہو۔ میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کہے اسے عائشہ صدیقہ کی محبت ادا کر۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا، دن گزرتے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دیکھا، حیران ہو گئی کہ پہلے میں بولتی بعد میں تھی، نبی پہلے جواب دیتے تھے، آج یہ معاملہ کیا ہے؟ بالکل بے خبر تھی۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بات نہیں کی۔ آپ نے ایک دن کہا، حضور میرا دل بڑا اداس ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ یہ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، سرکار نے دوسری طرف چہرہ پھیر کر کہا، فرمایا ہاں ہاں چلی جاؤ۔ ایک اور کیفیت، فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، اپنے بابا کے گھر میں آئی، دل اداس، دعا منگیا کرو سکیو کہ تھے مرشد نہ رس جاوے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں گھر میں آئی، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق آئے۔ میں نے کہا باپ آ گیا، انہیں حال بتاؤں گی، دکھڑے سناؤں گی، کچھ مرہم رکھیں گے، علاج ہوگا۔ فرماتی ہیں جب بابا آئے میں نے سلام کیا، ابو بکر صدیق نے سلام کا جواب دے کر میرے طرف سے رخ پھیر دیا۔ فرمایا عائشہ میرے گھر میں کیا کرنے آئی ہے؟ فرماتے ہیں میں بڑی حیران، بڑی پریشان، بالآخر میں اپنی ماں کے پاس گئی، امی کو سلام کیا تو اس نے بھی منہ پھیر لیا۔ میں بڑی حیران کہ آخر وجہ کیا ہے؟ 2-3 دنوں کے بعد میرے چچا کی بیٹی، کزن تھی، خالہ زاد تھی یا چچا کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ میں باہر گئی۔ میں نے کہا ذرا باہر جاؤں، کچھ آب و ہوا تبدیل ہو۔ میں نے اسے ساتھ لیا، میں نے اسے ساری باتیں بتائیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سرکار بھی کیوں ناراض ہے، بابا بھی ناراض، ماں بھی نہیں بولتی۔ اس نے ساری بات بتا دی کہ عائشہ تجھے خبر نہیں؟ کہا مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ اس نے ساری بات بتا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں فوری واپس گھر میں آئی۔ اب بات بہت طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں آئی، پریشان حال، دل اداس، آنسو آنکھوں سے رکتے نہیں ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، سانسیں اکھڑنے لگی۔ باپ کے پاس جاتی ہوں تو بابا چہرہ پھیر دیتے ہیں، ماں کے پاس جاتی ہوں تو ماں چہرہ پھیر دیتی ہے۔ بالآخر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اور تو کچھ نظر نہ آیا، میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کہا مولا کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہے کہ عائشہ سچی ہے۔ بولو اب یہاں ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ حالت سجدہ میں ہیں اور ادھر میرا نبی مسجد نبوی میں صحابہ کو بلائے، اپنے قریبی جو صحابہ تھے۔ مہینہ گزر گیا، مشکل کی ایک کھڑی ہزاروں سالوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں
توجہ ہے نا بھائی؟ مسجد نبوی میں صحابہ کو بلایا، جو قریب قریب صحابہ تھے، سب سے پہلے مولا علی کو بلایا اور میں علی تم مشورہ دو کیا کریں۔ اب یہاں کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کو علم ہوتا تو نبی مشورے لیتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کو علم تھا، مگر آج دیکھنا تھا کہ کون کون ہے جو نبی کے گھر والوں سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ علی تم بتاؤ، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے ایک دن آپ سفر سے واپسی آ رہے تھے، مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ کے پائے مقدس کے ساتھ جو نالین جوڑا، جوتا مبارک جو جوڑا لگا ہوا تھا، اس پہ تو ہلکا سا کیچڑ لگا ہوا تھا اور وہ تھا ناپاک۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فوری جبریل آئے، کہا پیارے حبیب اس جوتے کو جس پر کیچڑ ہے یہ ناپاک ہو چکا ہے، اندر نہ لے جانا۔ حضور جو رب آپ کے جوتے پہ گندگی برداشت نہیں کر سکتا، شاید آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، جو رب آپ کے جوتے پر ذرا سی غلاظت کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر عائشہ صدیقہ پہ کوئی عیب ہوتا تو رب برداشت کرتا۔ کبھی کبھی اگلی بات کو خود سمجھا کرو۔ مدت ہو گئی تمہیں خطاب سناتے سناتے، مدت ہو گئی تمہیں ذکر رسول سے سرشار کرتے کرتے، اور یاد رکھو سارا ہفتہ جہاں رہو مجھے غرض نہیں، لیکن جب توتلا میں آؤ ہر تخیل نکال دو، بس ایک ہی خیال ہو، محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ نہیں، اگر آپ کی زبان اجازت نہیں دیتے تو نہ کہو۔ تمہاری زبان سیاسی نعروں کے لیے ہے تو بولو، تمہاری زبان گالی دینے آئے تو بولو، لیکن حیرت ہے میرے محمد کا ذکر ہو تو نہ بولو۔ خدا نے زبان دی ہے اور جان دی ہے، تو ذرا ایک مرتبہ جان اور زبان کو بتا تو دے کہ ہے کون۔ سبحان اللہ۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد 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 پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد لپیندے گزر گئی۔ صاحبو، حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ کھاتا تھا اس سے پہلے وہ دعا مانگ کر ثواب نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ ایک دن میں سویا، سرکار کا دیدار ہوا، فرمایا احمد سرہندی ثواب مجھے اکیلے بھیجتے ہو، عائشہ کا نام بھی ساتھ لیا کرو۔ حضرت سیدنا عقائد عالم کے غلام اب سنو، حضرت علی نے کہا، اور باری آئی حضرت عثمان غنی کی، عرض کہ یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اتنا پوچھوں گا، اللہ نے آپ کا سایہ بنایا ہے؟ یہ جو ہمارے سائے ہیں یہ نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ سرکار کا سایہ
بولو وہ کس طرح شعر ہے آپ پڑھتے ہیں بیٹا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ سیاں جنہ دل نہیں آدھا بالکل نہ آکھے، جنہ دل آکھے تے ول نہ بولے ول. ہاں کیسے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا. یہ سرکار کا سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ میں چلوں تو میرا سایہ زمین پر، میرا بیٹا چل رہا ہے، میرے سائے پہ اس کے پاؤں آ گیا. لوگ یہ کہیں گے فاروقی صاحب کے بیٹے ہو، باپ کے سائے پہ پاؤں دے رہے ہو. میرے بھائی محترم محمد ریاض مہروی گولڑا شریف کے سچے پکے وفادار غلام ہیں. یہ پیر کے ساتھ جا رہے ہیں، قبلہ لالا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو ان کے سائے پہ پاؤں آ جائے تو لوگ کہیں گے مہروی صاحب بڑی محبت ہے پیر کے سائے پہ پاؤں. یہ کہیں گے جناب باپ ہے سایہ ہے، لیکن سایہ تو بدلتا رہتا ہے. اگر میں ادھر چل رہا ہوں سایہ ادھر آئے تو پاؤں آ جائے گا، اگر میں ادھر چلا جاؤں تو سایہ پھر ادھر بھی تو آ سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ رکھا ہی نہیں کہ نہ سایہ ہوگا نہ کسی کا پاؤں آئے گا. لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا. میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے محمد عربی کا سایہ مل جائے. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا. پہلا شعر کیسے ہے؟ نہیں کہ خود کو دیکھا تو خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا. اور یا رسول اللہ جب تجھ کو دیکھا تو حضور جب تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا. خود کو دیکھا تو خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا. اور یا رسول اللہ جب تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا. حضور یہ بتاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنا بتائیں آپ کا سایہ تھا؟ نہیں. حضور جب آپ کے سائے پر رب کسی کا پاؤں برداشت نہیں کر سکتا
تو عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والے غلط ہیں. باری آئی حضرت عمر کی، باری آئی حضرت فاروق اعظم کی. عمر کھڑے ہو جاؤ. کیا کہا؟ ہاتھ باندھے. حضور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا بتاؤ عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ حضور عائشہ صدیقہ سے آپ نے نکاح خود کیا تھا؟ فرمایا نہیں. کس نے کیا؟ فرمایا رب نے کیا. حضور رب نہیں جانتا کہ عائشہ کیسی ہے؟ خدا را ذرا دل سے کہو. ارے ایسی آواز دے کہ آواز عائشہ کے حجرے تک چلی جائے. عامر خان ذرا محبت سے سنو یار. اب نتیجہ اخذ کر رہا ہوں قبلہ. اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ آپ کو ہر دکھ سے بچائے. ادھر نبی نے یہ کہا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا، کھڑے ہو کر کہا، ھذا افک مبین، یہ سراسر بہتان ہے. ادھر نبی نے جب پوچھا، ادھر سیدنا آقا دو عالم کی بیوی سر سجدے میں ہے، ادھر سر سجدے میں. ادھر نبی پوچھتے ہیں. بس جب فاروق اعظم نے یہ کہا نا کہ حضور یہ بہتان عظیم ہے، بس اتنی دیر ہوئی نبی پہ وحی آئی. بہت گرمی ہے نا، نہ کہو سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ سجدے میں ہیں. ادھر نبی کے وحی کے آثار پیشانی پہ قطرے ظاہر ہوا تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک کے پاس وحی آتی پسینے پہ قطرے نشان نظر آتے، یوں لگتے جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ اب نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی سرا. عائشہ صدیقہ سجدے میں، ادھر وحی آئی. تو جب وحی آئی تو اللہ نے کہا کہ پیارے محمد مجھے اپنی عزت کی قسم ہے سارے الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. تیری عائشہ کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے. اس سے نہ پوچھ لیں، بولو جو چاہتا ہے وہی بولے. عائشہ صدیقہ کے لیے خدا نے قرآنی آیات کو بھیج دیا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے جو کہا خدا کی قسم سنو. فرمایا الخبیثات للخبیثین. میں سب کو دیکھ رہا ہوں، نہ دیکھوں وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ سجدے میں، ادھر وحی آ گئی. نبی گھر میں آئے، نبی گھر میں آئے. عائشہ صدیقہ اپنے میکے میں ہیں. نبی گھر میں آئے مسکراتے ہوئے، ناز سے آئے. ابو بکر صدیق خوش ہیں. والدہ نے دیکھا کہ خوشخبری آ گئی. نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی کو بلایا. فرمایا عائشہ کہاں؟ حضور وہ سجدے میں ہے. عائشہ صدیقہ فرمایا جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے عائشہ کی شان
سیدہ حضرت صدیق اکبر کی گھر والی نے اپنی بیٹی کو جا کر اٹھایا، کہا بیٹا اٹھ کھڑی ہو، نبی کا شکریہ ادا کر، ہاتھ باندھ کر کہا امی پہلے میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے میری برات کے لیے قرآن میں آیات بھیج دی ہے۔ باقی مضمون اگلے جمعے سننا تھا۔